ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے بات کرنی ہے اب طب نبوی کے حوالے سے. اپنے معزز مہمانوں کا میں آپ کو تعارف کرواؤں. مجھے جوائن کر چکے ہیں امیر حمزہ شاہین، نعت خواں ہیں. امیر حمزہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ. آپ سنیں؟ الحمدللہ جی، دعائیں آپ کی. ان کے ساتھ ایک اور بڑی ہستی، مسکراتی شخصیت ہیں، یہ بھی پیاری شخصیت ہیں. حکیم مبشر علی حسن صاحب ماہر غذائیات ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں سر؟ اللہ کی رحمت، شکر ہے. ٹھنڈک میں صبح سویرے آج آپ پھر ملاقات کرنے آئے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک رہا سفر جی آپ کا؟ بہت رحمت والا بابرکت. ماشاءاللہ. لوگ تو کہہ رہے تھے نا کہ جی سردی اب نہیں رہی، سردی تو اس زمانے میں پڑتی تھی، اور اب کہتے ہیں کہ سردی ایسی بھی نہیں پڑی، یہ اس زمانے میں بھی نہیں پڑتی تھی. تو یہ بات حقیقت نظر آ رہی ہے. سردی تو ہے جی. سردی ہے جی، اور ماشاءاللہ بھرپور ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، ہم نے بات کرنی ہے جی طب نبوی پہ. تو طب نبوی سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا کسی بیماری کا علاج یا ادویات. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیبانہ سیرت سے خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مریضوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ وہ علاج کے لیے ماہر اطباء کو تلاش کریں اور کلی اعتماد کے ساتھ اپنے امراض کا حال بتائیں اور ان کی ہدایات پر عمل کریں. میں نے اطباء بولنا تھا، جو کہ اشفاق صاحب نے مجھے فوری طور پر تصحیح کی. یہ اشفاق صاحب کی بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کہ جہاں بھی میں ادھر ادھر ہوتا ہوں فوراً کہتے ہیں کنٹرول کریں جی. نہیں جی، اینی وے یہ ساری بات ہے اور اس پہ ہم بات یقیناً کریں گے طب کے حوالے سے. لیکن ابھی چلتے ہیں امیر حمزہ کی جانب اور امیر حمزہ سے جانتے ہیں آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنائیے جی. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ میرے مولا نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا. ہر سیارات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، ہر سیارات میں سورج ہے حدیثیں ان کی، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا، وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا. وہ میرے ساتھ ہے اس بکھرے ہوئے جنگل میں، وہ میرے ساتھ ہے اس بکھرے ہوئے جنگل میں،
ورنہ مر جاتا اگر میں یہاں تنہا ہوتا، ورنہ مر جاتا اگر میں یہاں تنہا ہوتا۔ علم کا شہر مجھے علم عطا کرتا، علم کا شہر مجھے علم عطا کرتا، حرف ملتے نہ اگر جہل میں ڈوبا ہوتا، شاہین جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، شاہین جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی، میں مدینے سے گزرتا ہوا ایک جھونکا ہوتا، میں مدینے سے گزرتا ہوا ایک جھونکا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھے میرے مولا نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ امیر حمزہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر آپ کی طرف آتے ہیں، جی جی جو طب نبوی کی ہم بات کر رہے ہیں، جی اور ہم نے اس کو ڈسکس بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ نبی مکرم انشاءاللہ تعالیٰ جی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، اس دور میں میڈیکل سائنس، اب ظاہری بات ہے بہت گیپ ہے اور ہم اب آ کے اسٹڈی کرتے ہیں اس کو، لیکن اس دور میں میڈیکل سائنس اور اس دور میں کس طرح سے طب کا کام اور علاج کا کام، ادویات کا کام، اس وقت کی جو سائنس تھی وہ کیا صورتحال تھی؟ ہاں، اس وقت جو ہمیں تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے وہ یہ کہ یونانی علوم مختلف علاقوں میں جہاں جہاں ان کی رسائی تھی جی، وہ چل رہے تھے۔ اسکلیبیوس، بولیموس، جالینوس، سقراط، بقراط، افلاطون، ان کا فلسفہ طب چل رہا تھا۔ تو کسی علاقے میں، اس کو یونانی طب کہتے ہیں، یونان کے آدمی تھے، کسی علاقے میں ہجامے کی صورت چل رہی تھی، سنگی لگا کے وہ کہیں بلڈ خراب ہوتا تو اس کو کھینچ دیتے، کسی علاقے میں فسد کا رواج تھا اور کسی علاقے میں داغ دینے کا رواج تھا۔ اس وقت یہاں تک کام چل رہا تھا۔ اگر اس سے ہٹ کے کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ دم بنائے ہوئے تھے، دم کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے جو مفید چیزیں تھیں وہ ہمارے لیے اختیار فرمائی۔ آپ نے ان میں سے ذکر فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو بالفرض ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ پیٹ کھل نہیں رہا، آپ کے سامنے ایک چیز کا ذکر ہوا تو کسی دوائی کا وہ نام لے رہے تھے کہ یہ شبرم ہے، آپ نے فرمایا یہ تو بہت گرم ہے، اس کی جگہ تم نے اس کی اصلاح کرنی تو سنا مکی کا استعمال کر لیں۔ اسی طرح کچھ لوگ دم کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا دم جس میں شرک نہ ہو وہ کریں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ غذاؤں کے استعمال میں بے احتیاطی کرتے ہیں، جی، آپ علیہ السلام نے اس کی اصلاح فرمائی کہ اگر موسم گرمی کا ہے
بندے کا وجود گرم ہے، موسم گرم ہے، چیز بھی گرم کھائے گا تو اس کو نقصان ہوگا اور گرم ہو جائے اور گا، گرم ہو نقصان دہ اس کے لیے. اور اسی طرح بعض چیزوں کی اصلاح کر کے آپ علیہ السلام نے ہمیں طریقہ بتایا. مثلاً آپ ایک دفعہ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے ساتھ تربوز کا استعمال فرما رہے تھے. پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یہ گرم یہ ٹھنڈا کمبینیشن. یہ آپ نے فرمایا نکسر حر ھذا ببرد ھذا ونکسر ببرد ھذا بحر ھذا. اس کی گرمی کو اس کی سردی سے ہم معتدل کر رہے ہیں. تو چیزوں کی تعدیل مزاج کا جو بہترین کنسیپٹ تھا وہ میں اللہ کے رسول نے دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. غذا کی اصلاح، جی. دوا کی اصلاح اور ماحول کی اصلاح اور کھانے پینے میں احتیاط کی جو چیزیں تھیں وہ آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ویسے کوشچن یہ بھی کر لیتے ہیں. چلیں، کھجور کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جیسے ہم عام روٹین میں بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی سیزن ہو استعمال کیا جاتا ہے، اس کی صورت ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. خشک کھجور ہے اور پھر تازی کھجور ہے. سردیوں میں ہم نارملی کوئی بھی کھجور یا خشک کھجور لے سکتے ہیں، گرمیوں میں ہم فریش کھجور لے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیے. کھجور کے استعمال میں جو نبی علیہ السلام سے ہمیں طریقہ ملتا ہے کم و بیش 6 طریقے ہیں. جی. ایک تو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا کھجور کے ساتھ تربوز. جی. اگر کسی سیزن میں ایسا ہے کہ کھجور اور تربوز کٹھے مل رہے ہیں تو کٹھے کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی سیزن میں نہیں، مثلا آج کل فل سردی کا سیزن ہے تو آج کل آپ صرف تنہا کھجور کھا لیں. یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے. موقع ملے تو جس وقت تھوڑا سا آگے موسم بڑھے تو کھجور کے ساتھ آپ دودھ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. کھجور کے ساتھ آپ ملائی استعمال کر لیں. کھجور کے ساتھ آپ مکھن استعمال کر لیں. کھجور کے ساتھ آپ ستو، جو کا ستو بنا کے وہ استعمال کر لیں. تو یہ سارے استعمالات کھجور کے ہیں. اور کھجور تنہا رات پانی میں بھگو کے صبح اس کا پانی پی لینا، کھجور کھا لینا، نبیذ کہلاتا ہے، یہ استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اسلام سے سارے طریقے موجود ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی کے اس وقت مزاج کیا ہے، موسم کا مزاج کیا ہے، اس کی جنس کا مزاج کیا ہے، اس کی عمر کا مزاج کیا ہے، جو اس کو مرض لائق اس کا مزاج کیا ہے، اس کو جو غذا تجویز کرنی اس کا مزاج کیا ہے، کس چیز سے پرہیز کرانا اس کا مزاج کیا ہے. یہ 7 چیزوں کو ہم بیلنس کر کے اس کا نسخہ ترتیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، جو طب نبوی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی خصوصیات کیا ہے؟ یعنی کہ اسپیشل اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، اور ڈیفرنٹ جو دوسروں سے منفرد ہونا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جی جی، دوسری طبوں سے اس کا ایک فرق یہ ہے کہ بالفرض ہمارے سامنے ایک پرانا طریقہ علاج جسے آیورویدک کا علاج کہتے ہیں. آیورویدک. جی. ہندوستان میں اس کا عام ہاں جی، آج بھی رواج ہے. یہ طب یونانی سے بھی پہلے کی ہے. اس کے جب ہم مرکبات پہ غور کرتے ہیں تو انہوں نے ایک لمبے لمبے مرکب بنائے ہوئے ہیں. کسی میں 10 اجزاء ہیں، 15 اجزاء ہیں، 20 ہے، 30 ہے، 40، 50 اتنے اجزاء ہیں. اس کے بعد یونانی طب جب شروع ہوئی انہوں نے بھی انہی کو اختیار کیا. صرف تھوڑا سا فرق یہ رکھا کہ وہ 5 چیزوں کو بنیاد بناتے تھے، انہوں نے 4 چیزوں کو بنیاد بنا تھوڑا سا کم کر لیا. کم اس کر کو. لیا. اچھا. تو کچھ اجزاء ان کی نسبت انہوں نے اور استعمال کر لیے. باقی یہ مرکبات تھے. لیکن اطباء سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ علاج میں سب سے پہلے مفرد دوا سے کام لینا چاہیے. مفرد دوا، اکیلی دوا. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے جو بھی چیزیں استعمال فرمائی مفرد استعمال فرمائی. مثلا ایک جگہ ایک خاتون ایک بچے کے حلق میں اس طرح دبا رہی تھی یا دبا رہا تھا اس طرح حلق میں. آج کل بھی اس کو جس وقت بچوں کو ٹانسل ہوتے ہیں دیہات میں، کوئی بڑی اماں یا کوئی بڑا آدمی اپنی انگلی کے ساتھ تھوڑی سی راکھ ملا کے حلق کو لگاتا ہے تاکہ ٹانسل کو نرم کر کے اندر کی رطوبت نکال دی جائے. تو اس دور میں بھی یہ طریقہ تھا. تو آپ علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا لا تقتلوا اولادکم بالغمز وعلیکم بہذا القسط الہندی. ہندوستان سے ایک قسط شیری جاتی تھی. آپ نے فرمایا یہ استعمال کر لو، بچوں کو اس طرح تکلیف نہ دو. تو مفردات یا اکیلی دعا استعمال. اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کلونجی ہے الحبۃ السوداء شفاء من کل داء، کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے. کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ سر، کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اور یہ تنہا ہے. تو یہ جتنی بھی ہم مفردات غور کریں گے آپ علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا ذکر. طب نبوی کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں مرکبات نہیں ہیں، مفردات ہیں. اور دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ باقی ہم آیورویدک یونانی طب کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں ہمیں بعض چیزیں ایسی ملتی جو سمیات سے تعلق رکھتی.
کن سے؟ زہروں سے. اچھا ان زہروں کے اندر زہریں پائی جاتی ہیں. اچھا زہر دوائی میں ہاں استعمال دوا کرتے میں اس کی قلیل مقدار کر کے دی جاتی ہے. سر وہ تو زہر تو زہر ہے کسی بھی صورت میں. ہاں زہر ہے لیکن اس کو جب قلیل مقدار کیا جاتا ہے تو دوا کی شکل اختیار کرتی ہے. یہ حقیقت ہے. حقیقت ہے. یہ آیورویدک میں بھی ہے اور یونانی میں بھی ہے اور موجودہ ایلوپیتھک میں بھی ہے. جدید سائنس نے بالفرض آپ کسی دعا کا مطالعہ کریں ڈاکٹر صاحب کی میڈیسن کی تو آپ ایک اوپر لکھا ہوگا پوائزن میتھوٹریکسٹ ان کی گولی میں نام ذکر کرتا ہوں اوپر پوائزن لکھا ہوا نا. تو پوائزن بعض کا قلیل مقدار میں دی جاتی ہے تاکہ اس کی مدے مخالف جو زہر ہے جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں تھیروکسن جو ہے نام لے رہے ہیں تو وہ باقاعدہ زہر ہے. ہاں تو اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو طب نبوی کی یہ فضیلت ہے کہ اس کی ساری دعاؤں میں کوئی بھی زہر نہیں ہے. کوئی بھی زہر نہیں. نمبر 1 مفردات ہیں. نمبر 2 زہروں سے خالی ہیں. نمبر 3 وہ آسان اور سستی سہل ہے بالکل کہ اس کو اختیار کرنا آسان ہے اور سستی پوری دنیا میں آسانی سے مل جاتی اور ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. بعض دعائیں ہیں جن کا سائیڈ افیکٹ ہے لیکن ان دونوں دعاؤں کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. تو یہ طب نبوی کی فضیلت میں عام چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا سر کولونجی تو چلے سمجھ میں آتا ہے اس کے ڈفرینٹ طریقے بھی ہم ابھی ڈسکس کر لیں گے کیسے کر سکتے ہیں استعمال کے جو فائدہ مند ہو سردی کے حوالے سے گرمی کے حوالے سے. یہ سنا مکھی کیا ہوتی ہے جو آپ سنا مکھی مہندی جیسے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں. پہلا اس کا ابتدائی جو مقام تھا مکہ مکرمہ آج بھی عرفات کے میدان میں قدرتی طور پہ اگتی ہے. پاکستان میں اس کی کاشت سکھر کے علاقے میں ہو رہی وہ بھی اسی نام سے. تو پاکستان جب لاہور منڈی سے پتہ کرتے تو سنا سکھر کہہ دیتے ہیں. اصل سنا مکی ہے وہ. اچھا. تو اسی کو لا کے مختلف علاقوں میں جب بھی اس کی کاشت کی گئی تو اس کی شکل میں تھوڑا سا فرق آ گیا اس لیے نام مختلف رکھے گئے. ٹھیک ہے. اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہمارے لیے بہترین نعمت. تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی افادیت یہ ہے کہ جسم کے اندر جہاں جہاں کوئی بھی بلاکج ہے اس کو توڑ دیتی ہے. عام طور پہ لوگوں میں اس کا استعمال مشہور ہے وہ پیٹ کی صفائی کے لیے. سنا مکی قبض کشائی کے لیے. اس میں اگر کسی آدمی کو بڑی سخت قبض ہے تو 3 ماشے سے لے کے کوئی 7 ماشے تک گرام کو سمجھتا ہے 3 گرام سے لے کے کوئی 7 گرام تک اس کو 1.5 کپ پانی میں جوش دے. جب ایک جوش آ جائے کپ رہ جائے چھان کے چمچ شہد ملا کے رات کو اگر پی لے صبح پیٹ آسانی سے صاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کسی آدمی کے پیٹ میں ساتھ ہوا گیس بھی زیادہ ہے تو آدھی چمچ اگر سنا مکی ڈالے تو آدھی چمچ سونف ڈال دے. ان دونوں کا کعوہ بنا کے 1.5 کپ پانی ڈالے ایک جوش دے. جب جوش آ جائے نیچے اتار کے چھان کے چمچ شہد ملا کے رات کو پیے صبح پیٹ آسانی سے صاف ہو جائے گا. ہوا گیس بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ اس کا عام استعمال ہے. لیکن قبض لوگوں نے صرف آنتوں میں مواد رکنے کا نام رکھا ہوا ہے. قبض ہر جگہ ہے. کسی کا ناک نہیں کھل رہا قبض یہ بھی ہے. اوکے. بلاکج تو ہے. بلاکج ہے بالکل. کسی کے گردے سے پیشاب نہیں کھل رہا بلاکج وہ بھی ہے. کسی کو پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہوا نکل نہیں رہا بلاکج یہ بھی ہے. تو کسی کے دماغ پہ اتنی چیز داخل ہو گئی کہ کھل نہیں رہی بندے کو الجھن ہو رہی چھینک آنا چاہتی آ نہیں رہی بلاکج یہ بھی ہے. اوکے. وینز میں کسی کو پسینہ نہیں آ رہا اندر تافن پھیلا ہو تھوڑا بہت آتا ہے تو انتہائی سمیل ہے تو بلاکج یہ بھی ہے. سنا مکی کا یہ کمال ہے کہ جسم کی ہر جگہ سے بلاکج کو دور کرتا ہے. یعنی ایک ہیلدی بندہ ایک صحت مند شخص یا خاتون اس کو روٹین میں استعمال کر سکتا ہے. اگر کسی کو قبض کا یا ان جو میں چیزیں ذکر ان میں سے کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بالکل رات کو سوتے وقت چائے والی چمچ پوری ہو تو اس میں برابر کے سونف ملا لیں 1.5 کپ پانی ڈال کے جوش دے دیں. جب جوش آ جائے اتار کے شہد کا چمچ ملا کے پی لیں صبح اٹھیں گے پیٹ صاف. کسی آدمی کا آنتیں پہلے نازک ہیں جی اس کو پیٹ لوز ہو سکتا ہے اس کی مقدار آدھی کر دیں. ٹھیک ہے. بس انشاءاللہ پھر کوئی نقصان نہیں. اور کتنے دن کا سائیکل رکھیں کتنے دن یوز کریں گے؟ یہ دوا ہے. دوا کا کام ہے پیریسٹالٹک موومنٹ جو آنتوں کی حرکات دودھی ایسا جو آگے مواد اس کو تیز کرنا ہوتا ہے. تو جہاں جہاں کوئی مواد کسی کا رکا ہوا ہے اس کو جب دیکھے کہ جاری ہو گیا اپنے آپ حاجت ہو رہی ہے تو قہوہ چھوڑ دیں. 2 دن 3 دن 4 دن عام طور پہ اس کو کوئی ہفتے سے لے کے مہینے تک استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں نا جی آج کل کا بڑا فاسٹ دور ہے جی ہم ابھی استعمال کریں اور ابھی میجیکل رزلٹ. آپ بھی ایسی کہتے ہیں رات کو لیں گے تو صبح پیٹ صاف ہوگا صبح. اچھا یہ روٹین میں اس کو کم از کم 1 ہفتے سے 30 دن تک یوز کریں. اچھا سر کلونجی کی آپ نے بات کی اور ہم اکثر پڑھتے بھی ہیں اس کے بارے میں تو طب کے حوالے سے جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں کلونجی کو ہم روٹین میں کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ جن کو کوئی مرض لاحق ہے ایک وہ جو ہیلدی ہیں آپ میں روٹین میں استعمال کرنا چاہیں. اس کے بارے میں کہ یہ حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک آدمی بیمار تھا تو اس کو جب لایا گیا
مدینہ منورہ، تو بتایا گیا کہ اس کو نا 5-7 دانے کلونجی کے استعمال کراؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ 5-7 دانے؟ یہ ہے جس نے لانگ ٹرم استعمال کرنا ہے، اوکے، کہ ہر مرض سے دفاع رہے۔ اب اس نقطے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ یہ ہر مرض کی دوا ہے، جی، اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ تو ہر دعا میں حکمت کا ایک جہان پوشیدہ ہے، ہم ساری چیزوں کے اوپر تو گرفت نہیں کر سکتے۔ جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ کسی جگہ پانی رک جائے اور اس کو نکلنے کا راستہ نہ ملے، کچھ دنوں بعد اس میں سمیل آ جائے گی، پھر اس میں جراثیم نظر آئیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، تو تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو بولتے تھے یا عفونت پھیلے گی۔ اب اس نے کوئی نہ کوئی مرض زہر کر دینا۔ جی، جسم کے اندر بھی اسی طرح کسی جگہ کوئی رطوبت رکے، اس میں تعفن پیدا ہو جائے، کوئی زہر پیدا ہو، جسم کو نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ کلونجی کی یہ خوبی ہے کہ جسم کے اندر جہاں جہاں رطوبات رکتی ہیں سب جگہ کی صفائی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا یہ شفاء من کل داء۔ ٹھیک ہے، اس کو روٹین میں کس طرح اور استعمال سنا کیا مکی جائے؟ کے بارے میں جو فرمایا، اس کا یہ کام ہے کہ اس نے جسم کے اندر کوئی چیز اس نے کلونجی نے پیدا نہیں ہونے دینی، سنا مکی نے رکنے بھی دینی۔ ہاں، اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور شہد جو ہے، شہد اس کے ساتھ پھر وہ اور بہترین بنا دیتا ہے اچھا، کہ ساتھ جسم کو غذا بھی دیتا ہے جی، اور ساتھ ساتھ جسم کی صفائی بھی کرتا ہے۔ اچھا، میں نے سر کچھ عرصہ پہلے ایکسپیریمنٹ بھی کیا تھا کہ کلونجی کے چند دانے، اب سمجھ لیں کہ دیٹ واز ناٹ مور دین ہاف ٹی اسپون، اس میں تھوڑے 30-40 دانے ہوں گے، اور ایک اس میں شہد چمچ مکس کر کے ایمٹی سٹمک خالی پیٹ لینا شروع کیا۔ بڑے اچھے اس کے ریزلٹ تھے، لیکن حقیقت کیا ہے، کس طرح لینا چاہیے؟ اس کو زیادہ مقدار میں نہیں لینا۔ بڑے سارے لوگوں نے پھر فون کر کے پوچھا جی ہم نے سنا تھا تو استعمال کی بواسیر ہوگی، اس کے اندر خشکی گرمی پائی جاتی ہے تو بندوں کو بواسیر ہو سکتی۔ اوکے، اس کی مقدار اس کے وجود کے مطابق، آدمی اپنے وجود کے مطابق لے گا نا تو اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ ایک نارمل شخص کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ 5 سے 7 دانے۔ اگر کسی کو زکام، نزلہ، ریشہ، کیرا ایسی کوئی چیز ہے، بلغم والی چیز ہے، وہ 1 ماشا تک استعمال کرنا ہے، ماشا گرام، یعنی 1 گرام تک، 1 گرام، 1 گرام تک استعمال۔ 1 گرام میں 5-7 دانے آئیں گے؟ نہیں، 1 گرام میں کافی سارے دانے کافی سارے آ جائیں گے۔ کسی کے پاس اگر کیپسول ہے تو وہ 500 mg کیپسول سے لے کے 1000 mg کیپسول تک لے سکتا ہے۔ اوکے، یعنی کہ اگر ہم نارمل زبان میں بات 20-25 دانے آئیں گے اس میں، اس سے بھی زیادہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت جب پہلے سے نزلہ، ریشہ، زکام کی کیفیت موجود ہے، کیونکہ اس نے جا کے قوت مدافعت کو بڑھانا ہے اور جسم کے اندر دفاعی پوائنٹ اتنا مضبوط کرنا ہے کہ بلغم ریشے کی صفائی کر دینی۔ کیونکہ آج کل کے سیزن میں سردی میں تو ہر دوسرا شخص اس کا شکار، اور آپ کی وساطت سے سب لوگوں کے لیے جو مفید بات ہے کہ گھر میں جو ہنڈیا بنے نا، اگر اس میں آدھی چمچ چائے والی ڈال دی جائے مسالے کے اندر، ہنڈیا میں جب تڑکا لگ رہا ہے تو سب کے منہ میں 5-7 دانے آ جائیں گے، تو سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایمٹی سٹمک خالی پیٹ لیا جا سکتا ہے شہد کے ساتھ چند دانے؟ یہ کوئی زہریلی دوا نہیں، اس کو خالی پیٹ بھی لے سکتے ہیں، کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد، جب چاہے لیں، کوئی نقصان نہیں۔ اور روٹین میں لے سکتے ہیں؟ صرف مقدار کے اوپر متعین ہے کہ آدمی اس کی مقدار اپنے وجود کے مطابق، عام طور پہ جس نے لانگ ٹرم لینی 5-7 دانے، کسی کو نزلہ، ریشہ، زکام یا پیشاب کی زیادتی یا بار بار کوئی ایسی جہاں جسم سے رطوبات کا ادرار زیادہ ہو رہا ہے تو اس وقت 4 سے لے کے 1 ماشا یا 500 mg سے لے کے 1000 mg تک لے سکتے ہیں۔ اوکے، لیکن وہ چند دن کے لیے۔ سر الائچی کے بارے میں بھی بڑا سنا ہے، کچھ لوگ الائچی کی افادیت کے بارے میں بڑا ذکر کرتے ہیں، طب میں اس کے حوالے سے؟ الائچی طب نبوی کے حوالے سے تو اس میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ طب نبوی کی چند دوائیں ہیں، بعض لوگوں نے بڑی لمبی لمبی فرشتے بنا رکھی جب کوئی غلط ہیں تو میں نے ان کی اصلاح کر کے ایک کتاب لکھ دی ہے، انسائکلوپیڈیا آف طب نبوی، اس میں جو صحیح حدیث ہیں ان کے حوالے سے پیش کی ہے۔ اب اپنے الائچی کا پوچھا ہے، الائچی 2 طرح کی ہے، ایک سبز الائچی، ایک بڑی الائچی۔ سبز الائچی کا مزاج بنتا ہے تر گرم، اور جو بڑی الائچی ہے تر سرد ہے، ہمارے ہاں اس کو بڑا گرم سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، الٹا ہے۔ اوکے، اس کی نشانی کیا ہے کہ جب بندے کے اندر بڑی گرمی ہو تو ہم بڑی الائچی کے دانے پیس کے اس کو کھلاتے ہیں، اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ یرقان کے مریض کو دیں گے تو اس کا یرقان ختم ہو جائے گا، کسی کے ہاتھ پاؤں کے تلوے جلتے ہیں اس کو دیں گے، اس کی جلن ختم ہو جائے گی، کسی کے پیشاب میں جلن ہے وہ جلن دور ہو جائے گی، کسی کو پیشاب تکلیف سے آ رہا ہے اس کی پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو یہ ٹھنڈی دوا کی صفات ہے۔ ٹھیک ہے، اور گرم جو تر گرم سبز الائچی ہے یہ جسم کے اندر رطوبات پیدا کرتی ہے، رطوبات یعنی جسم کے اندر جب خشکی زیادہ آ جاتی تو اس کو کھلانے سے رطوبات پیدا ہوتی، کسی آدمی کو نیند نہیں آ رہی، بے چینی، تو اس سے نیند آنی شروع ہو جائے گی، کسی کا بلڈ پریشر بڑھا تو واپس آنا شروع ہو جائے گا، کسی کو بھوک نہیں لگ رہی تو بھوک چمکنی شروع ہو جائے گی، اس سے یہ فائدہ۔ اچھا، لیکن سر مجھے سمجھنے کے لیے
آپ نے کہا بلڈ پریشر بڑا ہے اور اگر یہ گرین الائچی لیں گے تو وہ کم ہو جائے گا، جبکہ گرین تو آپ نے کہا کہ گرم ہے. تر گرم ہے. تر گرم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سالے رطوبات پیدا کرتی ہے. اچھا یعنی بینیفیشل ہے اس میں. کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب خون میں سوڈیم کلورائڈ کی زیادتی ہوتی ہے، خون میں جس وقت آپ کی حرارت زیادہ ہو جائے گی، اس سوڈیم کو نکالنے کے لیے اس میں قدرتی پوٹاشیم ہے، جب یہ دیں گے تو سوڈیم نکل جائے گا، بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا. اچھا اکثر روٹین میں میں لوگوں کو دیکھا کہ 1-2 الائچی رکھی ہے تو روٹین میں لے کے، اور وہ ان کا لائف سٹائل ہے، تو یہ فائدہ دیتی ہے روٹین میں؟ جس وجود میں حرارت زیادہ ہے، گرمی، اس کا گلا خشک رہتا ہے، آدمی ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، گرمی گھبراہٹ کا شکار ہے، گرم موسم میں کام کرتا ہے، گرم ماحول میں کام، اس کے لیے الائچی بڑی فرت بخش. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. الائچی، کلونجی اور سنا مکی بڑی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی. شیری. اچھا اب یہ کیا، یہ بھی بتائیں. کشت شیری چھوٹی چھوٹی بازار میں لکڑیاں مل جاتی ہیں. اچھا تو اس کو پیس کر شہد میں ملا کے، جس بچے کے گلے میں ٹونسل بنے ہوں، تکلیف رہتی ہو، تو اس کو شہد میں ملا کے بچے کو چٹاتے رہیں تو اس کے ٹانسل کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ملٹھی بھی اس کو کہتے ہیں؟ نہیں، یہ اور ہے کشت شیری الگ چیز ہے. اچھا یہ دو الگ چیزیں. ملٹھی الگ چیز ہے، کشت شیری الگ چیز ہے. ٹھیک. تو یہ ابتدائی مسئلے میں بڑا اچھا فائدہ کرتی. اگر پرانا ہو گیا تو پھر اس کو لانگ ٹرم دیں. ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کو شہد میں ملا کے نہیں رکھنا، وہ کڑوی ہو جاتی، بچے نہیں کھاتے. موقع پہ تازہ پیس کے تازہ ملا کے دیں گے، بچہ آسانی سے کھا لے گا، اس کو فائدہ. سر کشت شیری کا دوسرا بھی کوئی نام ہوگا؟ یہ تو آپ کا ٹپکل نام ہے. عام نام کٹھ نام لیتے ہیں، کوئی کشت نام لیتے ہیں، یہی نام ہے جی. یہ لکڑی ہے بیسیکلی. اچھا اشفاق صاحب سرگوشی کہہ رہے ہیں، مصری کہہ رہے ہیں، مشری کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اور چیز ہے. وہ اور چیز ہے. ٹھیک ہے. میرے ذہن میں دار چینی سینمن بھی آ رہا تھا، لیکن وہ اور ہے، وہ بھی اور ہے. ٹھیک. بلکہ نسخہ بھی بتا دیں ہماری وہ مائیں بہنیں، بچے بھائی جو سننا چاہ رہے ہیں بچوں کے حوالے سے. کشت شیری کا صفوف کر لیں جی. یعنی بازار سے اگر 50 گرام لے کے اس کو پاؤڈر کر لیں، جب صفوف ہو جائے تو پھر اس کو 1 ماشا یعنی 1 گرام چائے والی چمچ کا تیسرا حصہ اس میں شہد اتنا ملائیں کہ وہ معجون کی شکل بن جائے، اس کو بچہ آسانی سے چاٹ لے. یہ دن میں 4 دفعہ دیں، 4 گھنٹے کے وقفے سے. تو جو گلے میں بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف سے نجات ہو جائے گی. یہ 50 گرام پورا ختم کر دیں، ایک بچے کے لیے کافی ہے. اور یہ کتنا عرصہ آپ اس کو کر سکتے ہیں؟ ہفتہ لگ جائے گا. اور بڑا فرق پڑے گا. زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے لگ جائیں گے. یعنی 50 گرام آپ نے ختم کرنی، اگر کوئی معالج کی زیر نگرانی تو وہ جلدی ختم کرا لے گا. گھر میں عام کسی نے استعمال کرنی، تھوڑی سی مقدار کم رکھیں تاکہ ان کو کسی قسم کی صبح شام دے سکتے ہیں. صبح، دوپہر، شام، رات سوتے وقت 4 مرتبہ. 4 مرتبہ. یہ اس کو ہم نام دیتے ہیں کشت شیری کینڈی، جیسے آپ اس محلول کا ذکر کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، جو طب نبوی کی ایسی کوئی ہدایات بھی ہمیں بتائیں جنہیں اختیار کر کے ہم نارمل روٹین میں انسان جو ہے صحت مند زندگی گزارے. ہاں، سب سے بہترین ہدایت تو کھانے پینے کی ہے نا جی. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں. ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم، وہ جو حدیث پاک موجود ہے جامع ترمذی میں کہ سب سے برا برتن ہے پیٹ کو بھرنا. تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں. یعنی آپ کی بات کا جو مقصد وہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں. کتنا کھانا ہے کہ اگر آپ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، اگر آپ نے کچھ زیادہ ہی کھانا ہے تو پھر فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشْرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ، کہ 3 حصے کر لیں، کھانا، پینا اور سانس کے لیے. ٹھیک ہے. تو اگر آدمی اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے بہترین نارمل، پھر آپ علیہ السلام کے جملے پر کہ یُقِمْنَ صُلْبَهُ، کہ چند لقمے جو اس کی کمر سیدھا رکھیں، کھانے پینے میں محتاط ہو جائے، انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے. اب جب ہم مقدار کا ذکر کر ہی رہے ہیں طب نبوی کے حوالے سے، مقدار آپ نے ایک تو کہا کہ چند لقمے. ہم نے یاد ہے پچھلی نشست میں ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ 1 لقمہ لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ جی چند کا. جو حقیقتاً ہے گوشت ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں، آج کل کے حساب سے خشک میوہ جات ہیں، ان کی مقدار کیا رکھیں ہم روٹین میں کہ ہم ہیلدی رہیں؟ میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ آدمی اپنی لائف سٹائل دیکھے کہ وہ ورکر آدمی ہے تو اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، جتنا دل کرے تسلی سے کھائے، کیونکہ اس نے سارا دن کام کرنا، جو کھایا پیا سارا ہضم ہو جائے گا. جو درمیانی درجے کے جن کا ورک ہے کہ تھوڑا سا ورک ہے، زیادہ دیر بیٹھنا ہے، تو وہ اپنے حساب سے وہ چیزیں استعمال کریں گے. یعنی ورکر آدمی تو صبح 2 3 4 پراٹھے، روٹیاں، نان کھا سکتا ہے. درمیانے درجے کے آدمی کے لیے 1 روٹی سادہ صبح اور 1 عصر کے وقت. اور اگر بالکل ہی اس کا ورک کوئی نہیں تو سارا دن دفتر میں بیٹھنا ہے تو اس کو تو روٹی چاول چھوڑ دینے چاہیے. اس کے لیے تو صبح کھجور کھا لے یا انڈے کھا لے، دوپہر کو کھجور کھا لے اور عصر کے وقت 1 گلاس دودھ پی لے
یا کوئی لیکوڈ چیز لینا چاہتا ہے، موقع پہ کوئی شربت پینا چاہتا ہے، جی۔ کوئی گرم مشروبات یخنی سوپ شوربہ لینا چاہتا ہے وہ لے لے، اس کو تو ہیوی غذا سے بچنا چاہیے۔ یعنی ثقیل چیزوں سے وہ تو دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ طب نبوی کی بہترین چیزیں جی۔ اچھا سر، کچھ لوگ انڈے کے حوالے سے جی متھ بیان کرتے ہیں، میں کھا لوں تو میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، میں انڈا نہیں کھا سکتا، کچھ لوگ کہتے ہیں فارمی انڈے نہ کھائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں دیسی انڈے کھائیں، عجیب سے معاملات ہیں۔ انڈے کا طب میں کیا کردار ہے اور یہ کس طرح روٹین میں لے سکتے ہیں؟ طب میں ایک لفظ بولا جاتا ہے صالح القیموس و جید الغذا، کہ ایسی بہترین غذا جو زیادہ سے زیادہ جزو بدن ہو سکے۔ تو اطباء کرام نے اپنی محنت سے ساری چیزوں کو جب مطالعہ کیا تو ان کو نظر آیا کہ انڈا واحد غذا ہے کہ جو زیادہ تر جزو بدن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے زیادہ پروٹین اس میں ہے، جو بھی آپ کو ڈائجسٹ کر باڈی کی سکتے ہیں ضرورت ہے نا، زنک ہے، کیلشیم، میگنیشیم، سب ہے اس میں۔ اس کے اندر اللہ کریم نے بڑی ساری چیزیں رکھی۔ تو انڈا زیادہ جزو بدن ہوتا ہے، اس لیے بچوں کی نشو و نما کے لیے، ان کی قوت کو قائم رکھنے کے لیے سب سے اچھی چیز اگر ہے تو انڈا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انڈا جتنا آرگینک ہوگا اتنا ہی وہ زیادہ مفید ہوگا۔ یہ بڑا مشکل آپ نے ایک جملہ بول دیا، جتنا آرگینک ہوگا، اور آرگینک ملنا ہی مشکل ہے کیونکہ آج ساری کل۔ افادیت دنیا میں جہاں کہیں ڈسکس وہ organic وہ میں۔ آرگینک ہی ہوگی۔ اس کے لیے ہم پھر دیسی مرغیاں پالیں کوئی 10-15 اور ڈیلی کے ہمیں پھر درجن بھر انڈے ملا کے رہیں تو پھر ہی معاملہ چلتا ہے۔ کم از کم جو درمیانی لائف جس کی ہے اس کے لیے تو 3 انڈے صبح صبح ناشتے میں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ 3 انڈے کہہ رہے ہیں۔ ویسے آئی ایم ویری فاؤنڈ آف ایگس، مجھے دودھ اچھا لگتا ہے، مجھے انڈے اچھے لگتے ہیں، مجھے میٹ اچھا لگتا ہے۔ میں روٹین میں 3-4 انڈے ویسے یوز کرتا ہوں الحمدللہ، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈا بس ایک سے زیادہ انڈا نہیں کھانا چاہیے۔ وہ ان کے لیے کہ جو ساتھ روٹی بھی کھا رہے ہیں، ساتھ چاول بھی کھا رہے ہیں، پھر جو وہ کہتے ہیں نا کہ خون میں کولیسٹرول بڑھے گا، پھر واقعی بڑھے گا۔ ہم جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صبح 3 انڈے کھائیں، اس میں روٹی چاول منع ہے جی، صرف انڈے کھائیں، اور اس میں آپ کو ایک ذائقہ دار مسالہ بھی بتایا تھا۔ او یس، وہ تو میں چاہوں گا ریپیٹ کریں نا ذرا۔ وہ 3 دیسی مرغی کے انڈے ہیں، جی، سبز مرچ ہے، لہسن ہے، پودینہ ہے، کالا زیرہ ہے، کسوری میتھی، دیسی گھی، دیسی نمک، یہ ڈال کے بنائیں تو بڑا ذائقہ دار بنتا ہے، خوشبودار۔ آپ چمچ سے کھائیں، 6 گھنٹے تک آپ جتنا مرضی ورک کریں، آپ کے مسل میں کوئی کھچاؤ نہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں، آپ بڑا سکون محسوس کریں گے، نہ بار بار پیشاب کی حاجت، نہ قضائے حاجت، کسی قسم کا مسئلہ نہیں محسوس ہوگا۔ اور دوپہر جب بھوک لگ جائے 2 بجے، آپ تھوڑی سی کھجور بادام یا کشمش بادام یہ کھا لیں، اندازہ یہ ایک مٹھی برابر کشمش ہے، 1 مٹھی برابر بادام ہے، یہ کھا لیں، اور ساتھ ساتھ قہوہ پی لیں پودینے کا، تاکہ تھوڑی بہت ہوا گیس کا عنصر اندر گیا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد 1 پاؤ بکرے کا گوشت، دیسی مرغے کا گوشت، یا کوئی جو بھی آسانی سے میسر ہے وہ لے کے اس میں 2.5 کلو پانی ڈال کے اتنا پکائیں کہ کلو رہ جائے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر یہی مسالہ، سبز مرچ، لہسن، پودینہ، کالا زیرہ، ارے صبح صبح منہ میں پانی آنے لگ جاتا ہے ڈال کے پکائیں اور شوربہ پیئیں، اور بہترین لائف گزرے گی انشاءاللہ۔ نہ کوئی پیٹ درد، نہ ہوا گیس کا بدری، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ سر اگر دیسی نہ میسر ہو، ولیتی کچھ کام کر جائے گا؟ بالکل کرے گا کام، کرے گا وہ کام۔ اور زردیاں؟ زردی سمیت انڈا جب کھانا ہے، زردی سمیت کھانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور جو کولیسٹرول والا معاملہ ہے زردی کا؟ بالکل کولیسٹرول سے نہ ڈریں، آپ میری اس تدبیر پر عمل کر کے 15 دن بعد ٹیسٹ کرا لیں، آپ کا بڑا ہوا ٹرائیگلیسرائڈ جو زیادہ نقصان دہ وہ ختم ہو جائے گا، نارمل لیول پہ آ جائے گا۔ یعنی ایسے ایسے بندے جن کا 4000 سے زیادہ ٹرائیگلیسرائڈ تھا، میں نے ان کو 1 مہینہ استعمال کرایا تو مہینے بعد رپورٹ ان کی نارمل 150 سے نیچے آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ایسے۔ حکیم صاحب آپ کو پتہ ہے ہمارے اس کلپ کے نیچے بڑے کمنٹس آنے خاص طور پہ آپ کے لیے۔ جی الحمدللہ، میں ان کا بڑے آسان طریقے سے جواب دوں گا۔ چلے یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلے جی، اور جو میں پیش کر رہا ہوں یہ سارا میڈیکل پروف ہے چیز، اور ان میں سے میں کوئی ایسی چیز ذکر نہیں کر رہا جس کا میرے پاس پہلے سے ریکارڈ موجود ہے۔ آپ کو پتہ نا سر، ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت سے سکرات، بکرات، ارسطو ایسے بھی آتے ہیں الحمدللہ، جن کو خود ادراک یا علم نہیں ہوتا، یا ان کا علم شاید کچھ اور ہوتا ہے۔ جی آپ بات کریں، جہاں کہیں ان کا کراس کوسچن ہوگا ان کو دلائل سے جواب دوں گا۔ چلیں، گڈ گڈ۔ امیر حمزہ بڑی دیر سے انڈوں کے ہے نا تذکرے پہ ہنس رہے تھے، آپ کو بھی شوق ہے انڈے کھانے کا؟ جی بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ تو کون سے، دیسی یا ولایتی؟ سارے کھاتے ہیں؟ نہیں فی الحال 2 ولایتی کھا رہے ہیں۔ ولایتی کھا رہے ہیں، چلے جو میسر ہو جائے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ امیر حمزہ شاہین، آپ کے آنے کا شکریہ، انڈے کھاتے رہیے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ حکیم مبشر علی حسن صاحب، ماہر غذائیات، حکیم صاحب سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ یہ جو طب کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی، اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں جی الحمدللہ، اور اتنی سادہ ہیں
کہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ اس کو طریقے سے استعمال کرنا شروع کریں تو آپ کے لیے بڑا فائدہ آسان مند ہے، بڑا آسان۔ سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ایک گزارش میں نے اور بھی کرنی ہے، اگلی دفعہ جب ملاقات ہوگی تو آپ کی بک آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہم ناظرین سامعین کو دکھائیں گے بھی اور خود بھی افادیت اس کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو جی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، ہم نے ماہ رجب کے حوالے سے بات کر لی ہے، طب نبوی کے حوالے سے بات کر لی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے کہی ہیں یہ ہم نے صرف کہنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بھی کہی ہیں۔ آپ بھی سمجھیے، میں بھی سمجھتا ہوں، میری ٹیم بھی سمجھے گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔